الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام حضرات درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس کے کرم سے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھے حق اور سچ کہنے کی اور آپ حضرات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا غالباً یہ چوتھا جمعہ ہے. اس ماہ مبارک میں یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک زندہ رکھا، دوسرے سے تیسرے تک زندہ رکھا اور تیسرے سے چوتھے تک زندہ رکھا. اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جس طرح سے رمضان المبارک کی خوشیاں نصیب فرمائی ہیں اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو عید الفطر کی خوشیاں بھی نصیب فرمائے. اور زندگی میں بار بار ہم سب کو رمضان المبارک کی خوشیوں سے بھی مالا مال فرمائے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ وضاحت فرما دی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور صرف تم پر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے. شروع میں جو کہا نا
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے مراد ہیں امت محمدی کے لوگ، ہم مراد ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما جیسے، کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پچھلی قوموں پر تو روزے نہیں تھے، پچھلی قوموں پر بھی روزے تھے، تعداد میں فرق تھا، لیکن یہ نہیں کہ روزہ نہیں تھا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ ہم لوگوں کے نزدیک تقوی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اچھا لباس پہن لو، ہم اسے تقوی سمجھتے ہیں۔ سر پہ پگڑی سجا لو، ہم اسے تقوی سمجھتے ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح رو لو، ہم اسے تقوی سمجھتے ہیں۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھو، ہم اسے تقوی سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ نمازیں پڑھنے کا نام تقوی نہیں، تسبیح رولنے کا نام تقوی نہیں، سر پہ پگڑی سجانے کا نام تقوی نہیں، سفید لباس پہننے کا نام تقوی نہیں۔ تقوی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام کی روزی سے بچائے، حرام کے لقمے سے بچائے، خود بھی حلال کھائے، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائے، خود بھی حرام سے بچے، اپنی اولاد کو بھی حرام سے بچائے۔ یہ ہے تقوی کا نتیجہ۔ جو یہ کہے کہ تقوی نمازیں پڑھنے کا نام ہے، روزے رکھنے کا نام ہے، حرام مال سے افطاری بھی کرے، حرام مال سے سحری بھی کرے، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کی نماز قبول ہوگی۔ تو تقوی کیا ہے؟ اس پر میں صحابہ کرام کے کچھ دلائل دوں۔ تقوی کی فرضیت، تقوی کی اصل تعریف، توجہ رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں، تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو کسی جنگل سے گزر رہا ہے، راستے میں جھاڑیاں آ گئیں، ان جھاڑیوں سے اس نے اپنے کپڑوں کو بچانے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا اگر میرے کپڑے ان جھاڑیوں سے الجھ گئے، میرے کپڑے پھٹ جائیں گے۔ اس نے اپنے کپڑوں کو وہاں سے بچایا، اپنے آپ کو سمیٹ لیا، جیسے کپڑوں کو بچایا۔ مثال دی جا رہی ہے، ہم اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جیسے ان جھاڑیوں سے اس نے اپنے کپڑوں کو بچانا اپنے لیے ضروری سمجھا ہے، اسی طرح اکیلا تنہا کوئی اور اسے دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، اگر کسی گناہ کی طرف مرغوب ہونے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اسے گناہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اور وہ اس موقع پر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، گندے چھیٹوں سے بچا لیتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، لیکن اس نے نہیں بچایا، میرے رب نے اسے بچا لیا۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ پیغمبران اسلام کی بات کریں تو پیغمبران اسلام تو وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے معصوم کہا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم کہنا ٹھیک؟ بولو، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ جو انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم کہے وہ کافر ہے۔
انبیاء کے علاوہ کوئی ذات معصوم نہیں ہے، یہ بات پکی ہے، کوئی اس کو نہیں جھٹلا سکتا۔ معصوم عن الخطا، ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ معصوم ہے، اس پہ لفظ معصوم کیوں بولا جاتا ہے جی؟ اس لیے کہ وہ بچہ ہے، گناہ نہیں کر سکتا، اسے سمجھ نہیں، کسی کو ٹھیک طرح سے پہچان نہیں سکتا، قوت سماع اس کی کمزور ہے، کسی کی بات کو صحیح طرح سے سن نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی کیا ترتیب ہوتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے بچہ 3-4 سال کا ہو، کوئی غیر آدمی اسے پکڑنے کی کوشش کرے تو بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا؟ اس سے کوئی اپنا رشتہ دار، اس کا چچا ہو، اس کا ماموں ہو، گھر کے اندر آنے جانے والا رشتہ دار ہو، وہ اس کی نظروں کے سامنے ہو، اس کی میموری میں وہ ہوتا ہے، یہ تو ہمارے ہاں آتا رہتا ہے۔ اگر وہ اسے کہیں دیکھے گا، دور سے اسے آواز مار کے بلائے گا، فلاں آ رہا ہے۔ بچے بڑے کورے سے ہوتے ہیں، جو دل کے اندر وہی بات، اور ہم بڑے کیا کرتے ہیں، دل اندر سے نہیں چاہ رہا ہوتا، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ یہ بھی کر لیں، آپ وہ بھی کر لیں۔ بچوں کے دل میں جو ہوتا ہے وہی بار ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا دی، اس سے آپ نے مانگی، اس کا دل ہوگا تو دے گا، نہیں ہوگا تو صاف کہے گا میں نے نہیں آپ کو یہ چیز دینی۔ کیا خیال ہے؟ لیکن ہم بڑے اندر سے دل نہیں ہوتا، اوپر اوپر سے لے لو لے لو۔ تو اس لیے کاش ہم بھی اپنے آپ کو سدھاریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، معصوم اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون سی ہے؟ انبیاء کی ذات ہے۔ انبیاء کی ذات کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ساری کائنات کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں تم نے گناہوں کے نزدیک نہیں جانا، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے تم سب نے گناہوں کے قریب نہیں جانا، نہیں جانا، لیکن جب باری میرے رب کے نبیوں کی آئی تو میرے رب نے کہا گناہو تم کان کھول کے سن لو، تم نے میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا۔ تو اللہ پاک نے گناہوں پر پابندی لگا دی کہ تم نے میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا۔ تو اس لیے تقوی کو سمجھیے، تقوی کیسے آئے گا؟ جب ہم حرام کھانے سے بچیں گے۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں۔ بہت سے شب دار ایسے ہیں جن کو رات کے جاگنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس کی تفصیل کیا ہے جی؟ جو بھوکے رہے، افطاری کا ٹائم ہوا، انہوں نے حرام مال سے افطاری کی، ان کا روزہ ضائع۔ رات ساری جاگتے رہے، صبح تھوڑی سی غیبت کر لی، ان کا روزہ ضائع۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا یہ فرمان ہے جو دوران روزہ اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے نہیں بچا سکتا، اللہ کے نزدیک اس کا بھوکا رہنا، اس کا پیاسا رہنا، سارا دن پیٹ خالی رہنا، اللہ کے نزدیک اس کے اس بھوکے پیاسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارا تو یہی عقیدہ بنا ہوا ہے، یہی ذہن ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا ہے۔ روزہ پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، ان تمام تر چیزوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان چیزوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھنی جس سے روزہ خراب ہو، کانوں سے وہ چیز نہیں سننی جس سے روزہ خراب ہو، زبان سے وہ لفظ نہیں نکالنا جس سے روزہ خراب ہو۔ ان تمام تر چیزوں کو ہم نے اپنا کر اپنے روزے کو پورا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تب کہیں جا کے لعلکم تتقون تقوی پہ عمل ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز تمام تر حضرات دوران روزہ ان تمام تر چیزوں سے بچیں گے نا انشاءاللہ، ان تمام تر چیزوں سے بچیں جن سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے، روزہ بس رکھا ہوا ہے، دن سارا جو مرضی کرتے رہیں،
کھانا پینا نہیں کرنا جی، اور تو جو دل میں آئے کرو۔ کیوں؟ یہ دین اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ دین میرے رب کا ہے، میرے رب کو دین پیارا تھا۔ ہم سب تو یہ کہتے ہیں نا صحابہ کرام دین پہ قربان ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں شاید کہ بنی اسرائیل کے اندر 70,000 پیغمبر بھی دین پہ قربان ہو گئے، 70,000 پیغمبروں کو شہید کیا گیا، انبیاء کو اللہ نے دین پہ قربان کیا، صحابہ کو دین پہ قربان کیا۔ یہ ثابت کر دیا میرے رب نے کہا مجھے یہ دونوں بھی پیارے ہیں، لیکن مجھے دین سب سے زیادہ پیارا ہے، مجھے دین پیارا تھا، اس لیے میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو دین پہ قربان کر دیا، دین کو صحابہ پہ قربان نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم نے دین کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھ کر چلیں گے تب ہمارا روزہ پورا ہوگا، تب ہماری نماز پوری ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ منورہ میں موجود ہیں، حجرہ طیبہ میں بیٹھی ہیں، سوئی سے کوئی کام کر رہی ہیں، چراغ جل رہا ہے، چراغ کا تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا، سوئی آپ کے ہاتھ سے گر گئی، گم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ پریشان ہو گئی، نبی پاک تشریف لائے، حجرہ میں تشریف لائے، پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں سوئی سے کام کر رہی تھی، اچانک چراغ کا تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا، سوئی مجھ سے گم ہو گئی۔ میرے نبی نے تبسم فرمایا، روشنی ہو گئی۔ اما عائشہ نے سوئی اٹھا لی اور کہا قربان جاؤں یا رسول اللہ، آج آپ کا چہرہ بڑا ہی نورانی لگ رہا ہے، بڑا ہی چمک رہا ہے۔ میرے نبی نے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا توجہ رہے، میرا چہرہ چمک رہا ہے، تو نے اسے دیکھا ہے، تجھے ابھی اندازہ ہو گیا ہے، ذرا سوچ تو صحیح وہ لوگ کیا بات ہوگی ان کی جو قیامت کے دن مجھ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھیں گے۔ اور پھر فرمایا عائشہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جو قیامت کے دن بھی مجھ مصطفیٰ کے چہرے سے معروم ہوگا۔ تو اس لیے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ در مصطفیٰ سے سب کچھ ملتا ہے، در مصطفیٰ پہ نہ رہے تو نہ ہمیں صحابہ کی پہچان ہوگی، نہ ہمیں دین کی پہچان ہوگی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم سب نے نبی پاک کے چہرہ انور کو دیکھنا ہے اور آپ کے چہرہ انور سے مستفید ہونا ہے اور آپ کی شفاعت کی بنا پر جنت الفردوس میں جانا ہے۔ حضور شفاعت کریں گے، ہم جنت میں جائیں گے، شفاعت کا منکر کوئی بھی نہیں۔ جو یہ کہے کہ نبی پاک کی شفاعت نہیں ہوگی وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے، اور حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہر گناہ کی میں معافی اللہ کے آگے تمہارے لیے طلب کروں گا، لیکن شرک کر کے میرے پاس نہ آنا۔ اگر شرک کر کے تم میرے پاس آئے تو میں اللہ سے تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا، اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچائیے۔ شرک کی بیماری ایسی گندی بیماری ہے جو مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے، عقائد میں شامل ہے نا۔ تو انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اگر وہ مشرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے۔ اس لیے اللہ سے عافیت کی دعا مانگیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اور ابھی آخری عشرہ جا رہا ہے، اس عشرے کا مقام ہے جہنم سے آزادی۔ ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ نار کا معنی ہوتا ہے آگ، تو ظاہری بات ہے جہنم کی آگ مراد ہے، دنیا کی آگ تو مراد نہیں۔ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، آپ سب یہ دعا پڑھا کریں۔ اللہ پاک اس عشرہ مبارک میں جہنم کے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں،
ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے پہلے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 99۔ ایک کم 100 لوگوں کا قتل اس نے کیا۔ ایک دن اسے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا۔ اس نے سوچا میں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اسی لیے وہ گھر سے نکلا۔ راستے میں اسے ایک آدمی نے روک کے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ بڑے پریشان ہو۔ اس نے کہا مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو مار رکھا ہے، میں یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے کچھ امید دے، مجھے کچھ دلاسا دے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، فلاں جگہ پہ ایک بزرگ ہے، مذہب کا پادری ہے، عیسائی ہے، تو اس کے پاس چلا جا، اس کو جا کر بتا، وہ تجھے مسئلہ بتائے گا۔ وہ نوجوان 99 لوگوں کا قاتل اس کے پاس گیا، اس کو جا کر سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس سے کہا مجھے بتاؤ، میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر رکھا ہے، میری بخشش ہے؟ اس بزرگ پادری نے کہا چلا جا، تیری کوئی بخشش نہیں ہے، لوگ ایک بندے کو قتل کریں ان کی معافی نہیں ہوتی، تو نے تو 99 لوگوں کو قتل کر رکھا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور کہا جہاں میں نے 99 لوگوں کو قتل کر رکھا ہے وہاں اس کا کام بھی تمام کر دوں، سنچری پوری ہو جائے، 100 پورے کر لوں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب وہ کتنے لوگوں کا قاتل ہو گیا جی؟ 100۔ کتنے لوگوں کا قاتل ہو گیا؟ 100 لوگوں کا قاتل۔ وہاں سے نکلا، پھر پریشان ہے، راستے میں جا رہا تھا تو اچانک اس کی موت کا وقت آ گیا۔ توجہ رکھنی ہے آپ نے، اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ نے رحمت کے فرشتوں کو بھی بھیجا، عذاب کے فرشتوں کو بھی بھیجا۔ رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں لڑنے لگے۔ رحمت والوں نے کہا اس کی روح ہم لیں گے، عذاب والوں نے کہا یہ ہمارا مہمان ہے۔ میرے رب نے کہا آپس میں جھگڑا مت کرو، ایک کام کرو، اس نے اس کو قتل کیا ہے، اس نے اس سے کہا تھا تیری بخشش نہیں، اس نے اسے بھی مار دیا، یہ میری ذات سے نا امید نہیں ہوا، اس لیے زمین کو ناپو، زمین کے فاصلے کو ناپا جائے۔ یہ اس سے چل کر واپس آ رہا تھا، اپنے منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا۔ ذرا چیک کرو، اگر یہ اپنے منزل مقصود کی طرف آدھا فاصلہ، نصف فاصلہ اگر طے کر چکا ہے تو پھر اس کی روح رحمت والے فرشتے قبض کریں گے۔ اگر آدھے سے کم فاصلہ ہے پھر عذاب والے کریں گے۔ زمین کو ناپا گیا، فرشتوں نے اس کو ناپا، اس کو جب ناپ کے چیک کیا گیا، ایک بالش زمین کم نکلی، لیکن میرے رب کی رحمت جوش میں آئی۔ میرے رب نے کہا اس نے میری ذات سے امید رکھی ہے، میری ذات سے نا امید نہیں ہوا، لہذا میرے رب نے زمین کو حکم کیا تنگ ہو جا، سرک جا۔ میرے رب نے اعلان کیا زمین پوری ہے، لہذا یہ شخص میری ذات سے پر امید تھا، اس لیے اس کی روح رحمت والے فرشتے قبض کریں گے۔ تو میرا رب اگر چاہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بڑے گنہگار کو بھی معاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آج سے ارادہ کر لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ میں بھی گنہگار ہوں، میں بھی خطا کار ہوں، میں کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہوں، آپ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں۔ تو میرا رب بڑا کریم ہے۔ امام راغی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں،
آپ نے مجھے کیسے معاف کر دیا؟ میں وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر آپ نے مجھے معاف کیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تمہاری نیکی واقعی کوئی نہیں، لیکن ایک تمہاری ایسی نیکی ہے، ایک تمہارا ایسا عمل ہے کہ جب تم مرنے سے پہلے بیمار تھے، بستر علالت پر تھے، بیماری کی شدت میں تھے، تم کروٹ بدلتے تھے، تمہارے منہ سے لفظ اللہ نکلتا تھا، کروٹ بدلتے بدلتے اللہ اللہ کہا کرتے تھے، تم نے میرے نام کی لاج رکھی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، پہلے اپنے بارے میں سوچو اپنا کیا بنے گا۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں بڑا پکا جنتی ہے، تہجد گزار ہے، پکا جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام کے علاوہ فقہائے امت، لیکن صحابہ جن کو میرے رب کے قرآن نے جنتی کہا، میرے رب کے قرآن نے ان کو جنت کا ٹکٹ دیا، میرے خیال سے صحابہ کرام کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ جملہ کہنا اس نے پکا جنت میں جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمان جنت میں جائیں گے، لیکن یہ گارنٹی سے کہنا اس کے اعمال اچھے ہیں، اس کے کام اچھے ہیں، تیاری کتنی کی ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی سے کیا کہا تھا؟ تو اس گمان میں، اس گھمنڈ میں مت رہنا اے فاطمہ کہ تو مجھ محمد کی بیٹی ہے، کام آنے والی ایک ہی چیز ہے اور وہ اپنے اعمال ہیں۔ کہ آج میری اور آپ کی بہنیں اور بیٹیاں بی بی فاطمہ تو زہرا سے بڑھ کر ہیں؟ نہیں، بی بی فاطمہ تو زہرا جس کو میرے رب نے کہا تو جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی نے تائید کی، اس کے بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان سے بھی میرا نبی کہہ رہا ہے کام آنے والی ایک ہی چیز ہے اور وہ اپنے اعمال ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں پتہ نہیں، آج تک کوئی یہ بات دل سے بتائے۔ میں نماز پڑھاتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، کسی کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حج عمرہ کر کے واپس آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، گھر میں بڑی رونق ہے۔ کسی کو یہ پتہ ہے اس کا حج قبول ہے، اس کا عمرہ قبول ہے؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ نہیں۔ یہ کام، یہ پوشیدہ باتیں اگر کوئی ذات جانتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی یہ بات جانتا نہیں ہے۔ ہم تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر اگر کوئی ہمیں اطمینان دلا دے، کہے جی تیرا تو عمرہ قبول ہو گیا، تمہیں کس طرح پتہ ہے میرا عمرہ قبول ہو گیا؟ تیرا حج قبول ہو گیا، تجھے کس طرح پتہ ہے تیرا حج قبول ہو گیا؟ یہ باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، اور جھگڑے ہم اس بات پہ کرتے ہیں جی فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، فلاں کے پیچھے ہو جاتی ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں ہوتا پڑھی ہے، قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس بارے میں پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ہوتی نہیں۔ خدا کا خوف کرو، ان باتوں میں جھگڑے کرنا، ایک دوسرے پہ فتوے بازیاں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لیں، اگر آپ کو اس امام کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کا عقیدہ مشرکانہ ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، شرک کرتا ہے، اللہ کو ماننے کے بعد رسول اللہ کو بھی عالم الغیب کہتا ہے، نبی پاک کو بھی مختار کل کہتا ہے، بزرگوں کو بھی مختار کل مانتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اگر آپ کو ایسے بندے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کا عقیدہ گندا ہے، اس کے پیچھے نماز آپ نہ پڑھیں۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے پھر آپ نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ کو اس کے عقائد کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، کبھی آپ آ گئے، کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، لیکن اگر پتہ چل گیا پھر اس نماز کو آپ لوٹائیں، اس لیے کہ آپ کا اور اس کا عقیدہ آپس میں ملتا نہیں ہے، وہ مشرک ہے، آپ توحیدی ہیں، اس لیے ان باتوں پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا، اکثر حضرات یہ سوال کرتے تھے فلاں آدمی مرا ہے جی، وہ تھا تو مشرک، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا،
لیکن اس کا جنازہ جس نے پڑھایا وہ بڑا توحیدی تھا، بڑا عالم تھا، اس کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی، جب تک اس کے اندر سے شرک کی بدبو نہیں نکلے گی۔ جنازہ پڑھانے والا جتنا بڑا توحیدی ہو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کیا نبی پاک کی ذات سے بڑھ کر کوئی تھا؟ جب آپ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آئے تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ لعنتی کون ہے جس نے آپ کی بیوی عائشہ پر الزام لگایا تھا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھایا، کچھ کہتے ہیں نبی پاک نے پڑھا دیا، لیکن جو واضح حکم ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا جنازہ ہوا نا تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر اگر تو اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کر، 70 مرتبہ بھی بخشش مانگ، میں رب اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے کہنے کا حق حاصل ہے جس مشرک کا جنازہ نبی پاک پڑھائیں، جس مشرک کا جنازہ حضرت عمر پڑھائیں، رب کہے میں اس کی بخشش نہیں کروں گا، اور جس مشرک کا جنازہ میں پڑھاؤں آپ میں سے کوئی پڑھائے، ہماری کیا حیثیت ہے، اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنا عقیدہ درست کیجئے، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا ماننا، حاجت روا ماننا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون سی ہے؟ سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس پوری کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے، سارے انسانوں کو زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت بھی اللہ دے گا، اور اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کے اندر خزانے ہوں، آسمانوں میں ہوں، ان سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ یہ عقیدہ ہے نا آپ سب کا؟ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے کچھ مانگیں گے نہیں۔ یہ جو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مانگا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی تم ایک دوسرے سے بھی تو مدد مانگتے ہو نا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہوتا، یہ اسباب ہیں۔ بٹ صاحب نے میری کوئی مدد کر دی، میں نے کوئی ان کی مدد کر دی، تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ اسباب ہیں۔ اسباب کے دائرے میں رہ کر کسی سے مدد طلب کرنا، کسی سے کچھ لینا یہ جائز ہے۔ اگر میں بٹ صاحب سے کہوں آپ میرا فلاں کام کر دیں، سب کچھ ہی آپ کرتے ہیں، تو پھر میرا بھی اللہ حافظ ہے اور ان کا بھی اللہ حافظ ہے۔ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب آپ ہمارے قاری صاحب ہیں، سب کچھ آپ ہیں، آپ میرا فلاں کام کر دیں، آپ کے علاوہ یہ کام کر ہی کوئی نہیں سکتا، یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ میں ان سے کہوں بٹ صاحب آپ میرے ساتھ تعاون کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کے حکم سے آپ میرا فلاں کام کر دیں، یہ مجھ سے کہیں آپ اللہ کے حکم سے میرا فلاں کام کر دیں، یہ اسباب ہیں۔ ما تحت الاسباب، کسی سے مدد لینا یہ جائز ہے۔ اگر میں ان کو ما فوق الاسباب یہ اس طرح کہہ کر اللہ کے ساتھ شریک کر کے مدد لوں گا تو یہ شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی شرک والی بیماری سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم اور دائم رکھے۔ اور اگلی بات سنیں، اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو رمضان کے روزے باقی ہیں، آج ہے جی 23واں روزہ، 7 روزے باقی ہیں یا 6 روزے باقی ہیں، یہ تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا حکومت کہیں نہ کہیں سے چاند نکال لیتی ہے، ہم تو مجبور ہیں۔ نماز تراویح ہم نے پڑھائی رات کو 11 بجے، چاند اتنا لیٹ نظر آیا، عصر کے بعد نظر نہیں آیا، مغرب کے بعد نظر نہیں آیا، رات کو 11 بجے چاند نظر آ رہا ہے۔ کہ حکومت کی مہربانیاں ہیں، تو ہو سکتا ہے کیا پتہ حکومت جمعے کے دن عید کر دے، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ سننے میں یہی آتا ہے کہ جمعے کے دن عید نہیں کرنی چاہیے، حکومت گر جاتی ہے۔
اگر نہ ہو تو اچھی بات ہے، 30 روزے پورے ہو جائیں گے، ہمیں ثواب مل جائے گا، ہفتے کے دن عید ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی اگر جمعے کو ہی ہو گئی، 7 روزے ہیں، 6 ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان روزوں کے دوران ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں اے اللہ ہم سے جس طرح سے رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم اس طرح ادا نہیں کر سکے، مولا رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، مولا تو ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں آئندہ کے لیے بھی رمضان کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ سب یہ دل سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق